اگلے الیکشن میں یہودی ووٹ حاصل کرنے کی چال کہیں، یہودی داماد کو خوش رکھنے کی کوشش، یا پھر اسرائیل کی پشت پناہی؟ ٹرمپ نے نہتے فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں پر بڑا وار کر دیا۔ امریکی صدر کی پٹاری سے کون سی خوفناک چنگاری نکلی ہے؟ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نیوز روم پاکستان کی تازہ ترین ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، ایک ایسے وقت میں جب دنیا مقبوضہ کشمیر میں نہتے عوام پر بھارتی بربریت کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلمانوں کی آواز سننے کے بجائے ایک نیا اور سنگین مسئلہ چھیڑ دیا ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے مشرق وسطی کی تقسیم کے پلان کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس کے تحت پورا بیت المقدس اسرائیل کے حوالے کر دیا جائے گا، جبکہ کئی دہائیوں سے آزادی کی جنگ لڑتے فلسطینیوں کے حصے میں صرف ایک چھوٹا سا ہی ٹکڑا رہ جائے گا۔ ٹرمپ کی جانب سے منصوبے کے تحت مشرقی بیت المقدس پر اسرائیل کا قبضہ تسلیم کرنے اور شہر کے ایک حصے میں فلسطینی دارالحکومت قائم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ پلان کے تحت 4 سال کے لیے مزید یہودی کالونیوں کی تعمیر نہیں ہوگی، تاہم غزہ کی پٹی پر یہودی آبادکاریوں پر اس کا تسلط برقرار رہے گا۔ مشرق وسطی امن پلان کے نام پر پورا فلسطین اسرائیل کے حوالے کرنے کے اعلان کے دوران امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم کو بھی پہلو میں بٹھا رکھا تھا، جبکہ ان کے سامنے صرف یہودی سامعین ہی موجود تھے۔ ٹرمپ کے منصوبے کے تحت مقبوضہ بیت المقدس بلا شرکت غیر اسرائیل کا دارالحکومت ہوگا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ مقدس شہر کا ایک چھوٹا سا حصہ فلسطینی ریاست کا کیپٹل ہوگا، لیکن یہ واضح نہیں کہ وہ چھوٹا سا حصہ کہاں ہوگا۔ اس کے بدلے میں امریکی صدر چاہتے ہیں فلسطینی عوام اسرائیل کو بطور یہودی ریاست تسلیم کر لیں۔ ٹرمپ پلان کے تحت اسرائیلی آبادکاریاں 4 سال کے لیے معطل رہیں گی، لیکن جو غیر قانونی کالونیاں بن چکی ہیں وہ اسرائیل کا حصہ ہی کہلائیں گی۔ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ منصوبے سے فلسطینی سرزمین دگنی ہو جائے گی، لیکن اس کی بھی وضاحت نہیں کی گئی کہ یہ ہوگا کیسے۔ خوفناک بات یہ ہے کہ اگر امریکی پلان پر عمل ہوتا ہے تو قبلہ اول کی سرزمین تو مسلمانوں کے ہاتھ سے جائے گی ہی، غزہ کی پٹی پر محصور مہاجروں کی اپنی سرزمین پر واپسی کا دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ دوسری جانب فلسطینی اتھارٹی اور حماس نے امریکی منصوبے کو مسترد کر دیا ہے۔ حماس نے مشرقی بیت المقدس اسرائیل کے حوالے کرنے کے بیان کو اشتعال انگیز اور ٹرمپ کے منصوبے کو فضول قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عالمی رہنماؤں سے بھی اس منصوبے کی مخالفت کی اپیل کی گئی۔